السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے، اور آج اللہ کی مہربانی سے یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 91 سے 95 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اس میں جو 3 آیات ہیں نا، پہلی وہ سورہ توبہ کی ہیں، اور یہ 10واں پارہ جو ہے نا مکمل ہو جائے گا یہاں تک۔ آگے پھر 11واں پارہ شروع ہو جائے گا یا تعزیرونہ سے، یعنی آج کا جو ہیں آیات 5، ان میں سے پہلی 3 آیات یہ 10ویں پارے کی ہیں، آگے پھر جو ہے نا 11واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ وعلی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماریوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، حرج ان پر کوئی حرج نہیں، اذا نصحوا للہ جب وہ صاف ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وعلی المحسنین اور وعلی المحسنین من سبیل، اور جو نیکی کرنے والے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ان لوگوں پر اذا ما اتوک جب وہ آپ کے پاس آئیں، لتحملهم تاکہ ان کو آپ سواری کے لیے ان کو سوار کریں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ کہیں کہ آپ کے لیے ہمارے پاس زائد سواری نہیں ہے جس پر ہم آپ کو سوار کریں، تولوا وہ واپس جاتے ہیں، واعینهم تفیض من الدم، اور ان کے جو آنکھیں ہیں غم سے خون کے آنسو بہاتی ہیں، حزنا غم کے ساتھ، اللہ یجدوا ما ينفقون کیوں نہیں ہمارے پاس وہ چیز جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، انما السبیل علی الذین، الزام ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک وهم اغنیاء، وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور وہ مالدار بھی ہیں، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یہ 3 آیات جو ہے نا، الحمدللہ آج اللہ کی مہربانی سے یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ جو ہے الحمدللہ یہ ترجمے کے ساتھ مکمل ہوا۔ سورہ ناس سے میں نے ترجمہ شروع کیا تھا، اللہ کی رحمت سے آج سعودی عرب الریاض میں ہوں میں، اور یہ قرآن کے 10 پارے پورے ہو گئے۔ آگے 11واں پارہ، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم،
وہ آپ سے بہانے بنائیں گے جب آپ ان کی طرف واپس آئیں گے. قل لا تعذروا، آپ کہہ دیں کہ بہانے مت بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. حتی نبأنا اللہ من اخبارکم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے احوال بتا دیں. وسیر اللہ اعمالکم، ان قریب اللہ تعالیٰ دکھائے گا تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو. ورسولہ، اور اس کا رسول. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپے ہوئے اور کھلے تمام رازوں کو جاننے والا ہے، تمام چیزوں کو فینبئکم، وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعلمون، جو تم عمل کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے ساتھ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے. اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی طرف آپ واپس آئیں گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں. فعارضوا عنہم، سو آپ درگزر کرو ان سے. انہم رجسن، وہ پلید ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے انہوں نے جو کام کیے ہیں. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تھے نا، تو منافقین آپ کے پاس آئے، کچھ بہانہ لگانے لگے، گرمی بہت زیادہ ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی بہانے، تاکہ پیچھے رہنے کے لیے ان کو اجازت مل جائے. اور کچھ منافق بے حیا تھے، وہ اجازت لینے کے لیے بھی نہیں آئے، وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہے. ان کے لیے اللہ کی بڑی سخت اور سزا ہے. اور اسی طرح پیچھے رہنے والوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو بیمار ہیں، جن کے پاس جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، ان کو اجازت دی. اور پھر پیچھے رہنے والے میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ کے پاس زید سواری ہو تو ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھی زید آپ کے لیے سواری نہیں ہے. تو پھر وہ مجبوراً گھر واپس آئے، تو بہت دکھ، غم، غصے کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ کہ یا اللہ، آج ہمارے پاس بھی اگر سواری ہوتی تو ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ پیچھے رہے ہیں. جو منافق ہیں، اجازت لے رہے تھے یا جان بوجھے گھر بیٹھے، ان کے لیے اللہ نے بڑی سخت سزا، عذاب تیار کیا ہے. اور جو عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے رہے، ان پر اللہ نے اتنا انعام کیا کہ جو روتے تھے کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم ساتھ جاتے. اللہ کے رسول جب جہاد میں جاتے، بڑے راستوں میں، چھوٹے راستوں میں جاتے، تو فرماتے جو تمہیں اجر مل رہا ہے، اور جو پیچھے رہے ہیں، جن کے پاس مال نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، اور درد تھا کہ ہم کیوں پیچھے رہے، ان کو بھی برابر کا ثواب مل رہا ہے. یہ میرے اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ذوالجلال، جن کے پاس مال نہیں ہے، تڑپ ہے، اللہ مالداروں کے ساتھ گھر بیٹھوں کو اجر دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیو، آج کا یہ میرا درس یہ ترجمے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. آپ کے موبائل میں جتنے بھی واٹس ایپ نمبر ہیں ان میں شیئر کرو، گروپوں میں شیئر کرو، فیس بک میں، تاکہ لوگ گھروں میں قرآن ترجمے کے ساتھ جائے. آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات، نہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں. اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج قرآن مجید کے 10 پارے پورے ہو گئے، اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئے. اللہ ہمیں ان کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے کہ یا اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے 10 پارے پڑھے ہیں. اللہ قیامت والے دن ہر حرف، ہر حرکت ہمارے لیے اللہ تجھ سے سفارش کرے کہ یا اللہ، اس نے مجھے تیری رضا کے لیے پڑھا تھا اور مجھے معاف کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.